بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی نیک کام کرے تو وہ مرد ہو یا عورت اور ایمان رکھتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ کم سے کم ظلم کیا جائے گا۔ قرآن کا متعدد حصہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے قابل قبول ہیں۔ ان کے لباس کے لحاظ سے قرآن میں ارشاد ہے کہ اور مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اعتدال کریں، یہ ان کے لیے خالص ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے واقف ہے۔ اور مومن خواتین سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی اور شائستہ رکھیں اور صرف اس زینت کا مظاہرہ کریں جو ظاہر ہے، وہ اپنی چھاتی پر پردہ ڈالیں اور انکشاف نہ کریں۔ اسلام میں مسلم خواتین کے لیے اثر و رسوخ کے چار ذرائع ہیں۔ پہلے دو قرآن اور احادیث کو بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے، جبکہ بقیہ دو دیکھتے ہوئے اور اخذ کردہ ہیں۔ قرآن تمام مسلمانوں اور ان کے حیاتیاتی جنسی تعلق سے قطع نظر اور علم کی جستجو کے لیے کوششیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ خدا کی نشانی اسے پڑھنے، سوچنے، غور کرنے اور سیکھنے کی مستقل ترغیب دیتا ہے۔ مزید یہ کہ معلم نے مرد اور عورت دونوں کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ علم کی تلاش ہر مذہبی عورت اور مرد پر لازم ہے۔ اپنے مرد ہم منصب کی طرح ہر عورت اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری کے تحت ہیں کہ وہ علم حاصل کرے، اپنی عقل کو فروغ دے، اپنا نظریہ وسیع کرے، اپنی صلاحیتوں کی ترجمانی کرے اور پھر اس صلاحیتوں کو اپنے اور معاشرے کے فائدے میں بروئے کار لائے۔ نوآبادیاتی عہد کے دوران 20ویں برطانوی سلطنت کے اوائل تک مسلمانوں کے درمیان صنف کی جدوجہد جاری رہی۔ 1930 کی دہائی تک 25 لاکھ لڑکیاں سکولوں میں داخل ہو چکی تھیں، ان میں سے 0.5% لاکھ مسلمان تھی۔ کچھ علماء قرآن مجید کی آیت نمبر 23 سے 28 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جو ایک سوداگر تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بات واضح اشارہ اور دلیل ہے کہ مسلمان خواتین ایک حد میں گھروں سے باہر رہ کر ملازمت کر سکتی ہیں۔ پہلے کئی عرب ثقافتوں میں خواتین کو اپنی آزادی حاصل نہیں تھی۔ خواتین کی ملازمت کے نمونے پوری مسلم دنیا میں مختلف ہیں۔ 2005 تک ان 16% پاکستانی خواتین معاشی طور پر سرگرم تھی، جبکہ 52% انڈونیشین خواتین تھی۔ 2012 ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ اور دیگر حالیہ رپورٹس کے مطابق مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے خطے میں اسلامی خواتین کے لیے اپنی معاشی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اضافہ کر رہی ہیں۔ دنیا میں سب سے کم لیبر خواتین فورس اردن، عمان، مراکش، ایران، ترکی، الجیریا، یمن، سعودی عرب، پاکستان اور شام ہیں۔ ان میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی خواتین پارلیمنٹرینز نہیں ہیں۔ خواتین کو اسلام کام کرنے کی اجازت دیتا ہے کچھ شرائط کے تحت، مثال کے طور پر ایسی جگہ جہاں اس کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسلامی قوانین خواتین کو اسلامی حالات میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سعودی عرب میں سعودی خواتین کے لیے جون 2018 تک گاڑی چلانا غیر قانونی تھا۔ مردوں کے ساتھ فوجی اور دوسرے پیشوں میں ان کے ساتھ خدمات سر انجام دینا ان کے لیے بھی غیر قانونی ہے، لیکن اب وہاں خواتین کا ڈرائیونگ لائسنس کا حصول معمول بنتا جا رہا ہے۔ قابل ذکر حالیہ خواتین کو اسلام قبول کرنے میں جرمن کی مصنف کرسٹین بیکر، امریکی گلوکارہ اور ثقافتی ایلین جینٹ جیکسن، اینگلو فرانسیسی مصنف، براڈ کاسٹر اور اکیڈمی مریم فرانسو، اس طرح اداکارہ تونیکا راز اور عیسائی آرتھوڈوکس نے حال میں اسلام قبول کیا۔ سوانسی یونیورسٹی میں 75% مقیم خواتین نے اسلام قبول کیا۔ مردوں کی نسبت عورتوں نے زیادہ اسلام قبول کیا اور زیادہ تر خواتین تعلیم یافتہ، جوان اور پیشہ ور تھی۔ یہ تعداد 2002 میں 32% اور 2011 میں 41% ہو گئی۔ برازیل میں اسلام قبول کرنے والی 70% خواتین ہیں۔ خلافت میں پہلی مسلمان خاتون انوشا انصاری ہیں۔ 2006 میں ایک سروے میں بتایا گیا کہ زیادہ تر مسلمان خواتین خود کو مظلوم تصور نہیں کرتی۔ اعصاب کی مضبوطی اللہ نے ان کی گٹی میں رکھی ہے۔ انڈونیشیا کے ایک اسلامی پروفیسر ناصر دین عمر اسلام کے اندر سے ہی اصلاحی تحریک میں سب سے آگے ہیں، جس کا مقصد خواتین کو برابری کا درجہ دینا تھا۔ ان کی تحقیقات میں ایک کتاب قرآن فار وومن بھی ہے جو ایک نئی نسوانی تعبیر پیش کرتی ہے۔ پاکستان کی پہلی حجابی خاتون پائلٹ شہناز لغاری، جنہوں نے حجاب کر کے جہاز اڑایا اور اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا، وہ اپنی برادری میں ایک اچھی سماجی کارکن بھی ہیں اور وہ معاشرے میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تربیتی مراکز بھی چلا رہی ہیں۔ حفیظہ سید، رہنما، معلم، ڈاکٹر، مصنف، آرٹسٹ، کارکن اور اسی طرح کے دیگر اصلاحی کام اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر رہی ہیں۔ سوفینہ حمید، جرمنی جیسے ملک میں مسلمان ہونا اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا حجاب پہننا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حجاب نے اور مضبوط اور باہمت بنا ڈالا۔ مجھے لگتا ہے جیسے حجاب اوڑھنے کے بعد سے کسی بہت بڑی چیز کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ رافعہ ارشاد،
جو حجاب پہننے والی پہلی برطانیہ کی ڈپٹی ڈسٹرکٹ جج مقرر ہوئی ہیں، انہیں امید ہے کہ وہ ٹریل بلزر بنے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں آنے پر تھوڑا سا وقت لگا، لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ منیبا مزاری حالات کی سختیاں اور ظالم وقت کے پیدر پہ اپنے اوپر سہنے والے وار کے باوجود ایک چٹان کی طرح اس ظالم سماج اور لوگوں کا چڑھا رہی ہیں، ملکی اور غیر ملکی سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اس عظیم قوم کے ان عظیم بیٹیوں کو سلام۔